دجال کون ہے اور کیا کرے گا؟ اسلامی عقیدے کے مطابق دجال ایک عظیم فتنہ ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں امت کو بار بار خبردار فرمایا اور اسے انسانیت کے لیے سب سے بڑا آزمائشی فتنہ قرار دیا۔ دجال کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا، حق سے ہٹانا اور خود کو معبود منوانا ہوگا، یعنی وہ یہ کہے گا کہ میری عبادت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ لفظ دجال کا مطلب ہے بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ وہ سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا کر پیش کرے گا کہ عام انسان کے لیے پہچان مشکل ہو جائے گی۔ احادیث کے مطابق دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ۔ وہ غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا تاکہ لوگ اسے خدا سمجھنے لگیں۔ دجال کے آنے کا وقت وہ ہوگا جب دنیا میں ایمان کمزور، علم دین ناپید اور فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حق کو پہچاننا مشکل ہو چکا ہوگا۔ ایسے ماحول میں دجال اپنی چالیں چلے گا۔ وہ پہلے نیکی اور اصلاح کا لبادہ اوڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی، مگر حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ یعنی جو چیز وہ راحت دکھائے گا وہ دراصل عذاب ہوگی، جسے وہ عذاب کہے گا وہ حقیقت میں نجات کا رستہ ہوگی۔ وہ بارش برسا سکے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، مردہ جانوروں کو زندہ ہونے کا دھوکہ دے گا اور لوگوں کے سامنے حیرت انگیز کرتب کرے گا۔ یہ سب طاقتیں اللہ تعالیٰ اس کو مومنوں کو آزمانے کے لیے دے گا۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ ہوگا۔ وہ بھوکے کو کھانا، ننگے کو لباس اور بے روزگار کو روزگار دینے کا وعدہ کرے گا۔ غریب اور کمزور لوگ بہت جلد اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ بہت سے لوگ دنیا کے لالچ میں اس کے جھوٹے دعووں کو مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے ہر حصے میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر فرشتوں کے حصار میں ہوں گے اور دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ میں اس کے آنے سے زلزلہ آئے گا، منافق لوگ شہر چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے، جبکہ سچے مومن ثابت قدم رہیں گے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کا زمانہ پائے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ انسان خود کو مومن سمجھ کر جائے گا مگر اس کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی اور ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ بالآخر دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا، ظلم ختم ہوگا اور زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ دجال کی حقیقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل خطرہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ ہر وہ فتنہ ہے جو انسان کو حق سے ہٹا دے۔ آج کے دور میں بھی جھوٹ، فریب اور مادہ پرستی اور نفس کی عبادت دجالی رستے ہیں، اور خاص کر ہمارا میڈیا تو بالکل دجالی میڈیا ہے جو ہر دم اسلام مخالف مظاہرے کرتا رہتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہو اور ہم دنیا کی لالچ سے بچیں تو ہم ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دین کا علم حاصل کریں، نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ یہی وہ ڈھال ہے جو ہمیں دجال ہی نہیں بلکہ ہر دور کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔